آپ کی باتیں آپ کو مبارک. جی جملہ کہوں جی میرا دوست، یہی وجہ ہے کہ علم جو ہے وہ ایک ہے لدنی، ایک ہے کسبی. آیا لدنی والوں کے ساتھ ٹھہرے یا کسبی والوں کے ساتھ ٹھہرے؟ علم لے تو کن سے؟ نبی نے آپ کا ہاتھ پکڑ کر کن کے ہاتھ میں دیا؟ فرمایا میں جا رہا ہوں، یہ میرے اہل بیت ہے. علی الحق والحق مع علی، علی القرآن والقرآن مع علی. قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے. اگر کہیں امت میں اختلاف ہو جائے، جنگیں ہونے لگ جائیں عبادت پیغمبر، دھڑے بن جائے امت رسول میں، تو پھر تم پریشان ہو جاؤ گے ادھر جاؤں یا ادھر جاؤں. یہ بھی تو جنگ جمل ہے نا، یہ جنگ صفین ہے، یہ جنگ نہروان ہے. میں کہاں جاؤں؟ ہاں نبی کہتے ہیں ہاں تئینا سولا تدعولین، دنیا کو چھوڑ دینا، علی کو نہ چھوڑنا. اس لیے کہ علی الحق والحق مع علی، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے. حق چلتا ہی ادھر ہے جدھر علی چلتے ہیں. تم یہ دیکھو کہ علی کہاں ہے. بات ہے علم، محبت پڑھو، مناظرے نہ بڑھو، ہر ایک کو حق دو، اس کی دلیل سنو. اگر سینے میں جرت ہے، جگر ہے، تو دوسرے کی بات سنو تو صحیح. آپ سننے کے لیے بھی تیار نہیں. بعض اوقات ہمارے نوجوان اتنے جذباتی ہو جاتے ہیں، ان کا مولوی ان کو سمجھاتا ہے پھر بھی نہیں مانتے. جذبات میں ہوتا، سنو سمجھو. جی یہ دیکھیں، آپ پر اعتراض ہے کہ آپ 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے. آپ محبت سے بولیں، جھگڑتے کیوں ہو؟ الجھے تو وہ جو چور ہو. آپ کہیں کہ آپ جی ہمارے ساتھ رہیں، ہم نمازیں 5 پڑھتے ہیں. نمازیں ہماری کتنی ہیں؟ ہاں، البتہ صرف 5 وقت کیوں نہیں پڑھتے؟ 5 وقت اگر کوئی علیحدہ ٹائم بنا سکتا ہے، کوئی نکال سکتا ہے، تو علیحدہ کر کے پڑھنا شیعہ مذہب میں افضل ہے. یہ سن لو. میرے کچھ دوست ناراض ہو جائیں گے، میں قبول کرتا ہوں ناراضگی کا. ہاں بالکل کوئی حرج نہیں، میں آپ کی ناراضگی قبول کرتا ہوں، ہو جاؤ ناراض. شیعہ مذہب میں علیحدہ نماز پڑھنا کیا ہے جناب؟ افضل ہے. جی ہاں، اور علیحدہ پڑھنا افضل ہے. ملا کر پڑھنے کی اسلام نے اجازت دی ہے. میں جملے پورے کہہ رہا ہوں، پورے تول کر. میرے جملے کو بدلنا نہیں، کوئی اور بات لے جاؤ اور اس کا مفہوم اور نکالو. مہمان ہوں، میں راضی نہیں ہوں گا، بخشوں گا نہیں. جی جیسے ہے ایسے. شیعہ مذہب میں علیحدہ نماز پڑھنا افضل ہے، ثواب ہے، پر اسلام نے اجازت دی ہے. اجازت، اب اجازت کو پکڑیں. اسلام نے اجازت دی ہے اکٹھے ملا کر پڑھ لو تو جائز ہے. کہاں اجازت دی ہے؟ کھولیں قرآن کریم 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل، سورہ بنی اسرائیل 15واں پارہ، اور آیت کا نشان نوٹ کرو 78. مالک فرما رہا ہے اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا. اس آیت میں 3 وقت آئے ہیں، ذرا نوٹ کیجئے. میں پھر پڑھ دیتا ہوں. اقم الصلاۃ، نماز قائم کرو لدلوک الشمس، جب سورج ڈھل جائے. جی الی غسق اللیل وقرآن الفجر، 3 لفظ آئے ہیں. ایک آئے ہے دلوک، سورج ڈھلنے کو کہتے ہیں. ایک ہے غسق اللیل، رات کے چھا جانے کو کہتے ہیں. میں یہ چھیڑ اس لیے بیٹھا کہ مجھے پتہ چلا کہ آپ کے چہرے دیکھ کر کے علم سنتے ہیں، قرآن سے محبت ہے، تو پھر قرآن سنو. قرآن الفجر، اور لفظ فجر آیا ہے. ابھی بھی مجلس ختم ہو جا کر قرآن اٹھانا، سورہ بنی اسرائیل کھولنا. اسراء بھی کہتے ہیں، بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں. 15واں پارہ ہے، اور آیت کا نشان کیا بتایا؟ 78. ہاں کہ اس میں 3 لفظ آئے ہیں. یہ سہولت دی ہے. اگر کوئی علیحدہ کر کے پڑھے غلط نہیں ہے، بالکل بہتر ہے. ہاں غسق اللیل
یہ کہتے ہیں رات کے چھا جانے کو، قرآن الفجر اور صبح کو پڑھنا. تو یہ 3 ٹائم ہے. اقبل الصلاۃ لطلوع الشمس، جب سورج ڈھل جائے، اس میں مشرق ظہر اور عصر آ جاتی ہے. سورج ڈھلنے میں ظہر اور عصر آ جاتی ہے. سورج ڈھلتا کب ہے؟ جب سورج نصف نہار سے ہٹے، سر سے ادھر ہٹے تو ادھر سایہ ہوتا ہے، اس سائے کو زوال کہتے ہیں. یہ جیسے زوال ہوا، اب ظہر بھی پڑھ سکتے ہو، عصر بھی پڑھ سکتے ہو، قرآن کہتا ہے. اور کیا غسق اللیل، اور جب رات چھا جائے، جب رات چھا جائے اس میں مغرب پڑھ لو، پھر مغرب کے بعد عشاء پڑھ لو. قرآن الفجر، فجر میں نماز صبح پڑھ لو. جی اگر کوئی ان 3 وقتوں کو جھٹلائے، میں کہتا ہوں پھر قرآن کا جھٹلانا ہوا نا. جی اس لیے مولانا اسحاق ابھی فوت ہو گئے، فیصل آباد والے. وہ بہت بڑے محدث بھی تھے، اہل سنت کے چوٹی کے عالم تھے، چوٹی کے. جی انہوں نے کہا کہ اب یہ شیعہ سنی میں مسئلہ بنا ہوا ہے، نماز اکٹھے پڑھو تو غلط، وہ کہتے ہیں غلط، اگر علیحدہ علیحدہ پڑھو تو وہ کہتے ہیں غلط، جبکہ ان دونوں کو عقل سے کام لینا چاہیے. اسلام کہتا ہے اکٹھے بھی پڑھ سکتے ہو، علیحدہ علیحدہ بھی پڑھ سکتے ہو. لیکن موضوع بنایا ہوا ہے انہوں نے جو خود پڑھتے ہی نہیں. جھگڑے نہیں ہوتے. آج میں یہ کڑوی باتیں مہمانوں حجت کر کے کڑوی باتیں سنیں. جی ہاں صحیح، یہ پاؤں کو دھونا چاہیے یا مسح کرنا چاہیے، یہ بھی قرآن سے پوچھتے ہیں. قرآن مجید ہے، سورہ مائدہ ہے، 6 پارہ ہے. اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم، جب تم نماز کے لیے آؤ، فاغسلوا وجوہکم، اپنے وجوہ چہروں کو دھو. جی فاغسلوا واجب چیزیں ادھر ہیں. سنت میں پھر وہ آ جائے گی، کلی بھی آ جائے گی، ناک میں پانی، وہ مستحب ہے. قرآن میں واجب بس. جی ہم کلیات جی اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہرے دھو ڈالو. وَأَيْدِيَكُمْ، اپنے بازوں کو دھو، إِلَى الْمَرَافِقِ، کوہنیوں سمیت. قرآن آگے اب دھونے کو عربی میں کہتے ہیں وَغْسِلُوا. اِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَغْسِلُوا، فا منا پس، فَغْسِلُوا پس دھو. جی نماز کے لیے یہ دھونے والا لفظ جو ہے ختم ہو گیا. فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ. دھونے کتنے ہو گئے؟ 2. کون سے؟ ایک چہرہ اور ایک بازو. اب دھونے والا لفظ کیا ہوتا ہے؟ جسے آپ انگریزی میں مثلا واش کہتے ہیں یا اردو میں دھونا کہتے ہیں. وہ لفظ دھونا یہاں ختم. آگے پھر پڑھو، ابھی لے قرآن میں کھولو، بالکل اسی طرح آرام سے بغیر جھگڑے کے. فاغسلوا وجوہکم وایدیکم. آگے وامسحوا برؤوسکم وارجلکم، مسح کرو اپنے سر کا اور اپنے پاؤں کا. اب جب وامسحوا آیا تو اس کے ساتھ والی باتیں. وامسحوا برؤوسکم، رؤوس سر کو کہتے ہیں. وارجلکم، پاؤں، رجل کی جمع ارجل، یعنی پاؤں کو مسح کرو. اب یہ وامسحوا یہ مسے والے کے بعد آئے کھڑے ہیں. فاغسلوا تو ادھر کھڑا ہے. اگر پاؤں کو دھونا تھا تو وامسحوا کے بعد نہ آتا. یہ ارجل پاؤں جو ہے ادھر آتے فاغسلوا کے ساتھ. لیکن خیر جو جس طرح کرے، آپ کو الجھنا، ہاں آپ پر کوئی سوال کرے تو آپ کو حق پہنچتا ہے جواب دینے کا. اتنا حق آپ کو ہے، باقی لڑنے کا حق نہیں ہے، گالیاں دینے کا حق نہیں ہے، دھکے دینے کا حق نہیں ہے. نہیں سمجھے؟ بچے کہتے ہیں ذرا کلیئر ٹھیک ہے. اس آیت کے بعد مسح تیمم کی آیت ہے. اس کو بولتے ہیں وضو کی آیت. اس کے بعد والی آیت کو کہتے ہیں تیمم کی آیت. اب جب تیمم آیا، تیمم وہ ہوتا ہے جب پانی نہ ہو تو اس وقت تیمم کیا جاتا ہے. ہاں وہاں وضو والی آیت میں دھونے کتنے تھے؟ 2. مسے کتنے تھے؟ 2. ایک سر کا، ایک پاؤں کا. اب یہ ذہن پکڑیں اس کو مضبوط. جی بالکل، میں نے عربی کے ساتھ، میں عربی گرامر کا ٹیچر ہوں اور 25 سال میں نے عربی پڑھا رہا ہوں، مسلسل قرآن بھی پڑھا رہا ہوں، گرامر بھی پڑھا رہا ہوں. جی
وضو کی آیت میں 2 دھونے اور 2 مسے. اب جب تیمم کی آیت آئی، تیمم میں یہ ہے کہ وہاں پانی تو ہوتا نہیں، وہاں جو مسے والے احکام تھے ان کو ساکت کر دیا. ساکت کہتے ہیں ختم. ان کو ساکت کر دیا، ہٹا دیا، اور جو دھونے کا حکم تھا دھونے والی جگہ پہ مسا آ گیا. پکڑے جملے کو. وضو میں 2 دھونے 2 مسے. پر جب تیمم میں پہنچے وہاں پر کیا ہوا؟ جو وضو میں مسے تھے ان کو تو ساکت کر دیا، جو وضو میں دھونے تھے اس کو مسے کے حکم میں لے آئے. تو وہاں کیا کہا؟ مسا کرو وجوہ کا اور بازو کا، پاؤں کو چھیڑا تک نہیں. کیوں؟ پاؤں کا وضو میں کرنا تھا مسا. اب جب تیمم میں آیا تو وہ مسے والے کیا ہو گئے؟ ساکت، بچ گئے دھونے. تیمم والی آیت اٹھاؤ، اس میں وہ 2 دھونے جو تھے کہا کہ چہرے کا بھی مسا کرو، بازو کا بھی مسا کرو. اگر پاؤں کا دھونا وہاں ہوتا تو تیمم میں پاؤں کے مسے کا حکم آتا. میری زبان میں تھوڑی لکنت ہے، اس لیے کچھ باتیں میں نہیں سمجھا پاتا. اس لیے مجھے فیل خطیب بھی کہتے ہیں یہ ناکام ہے فیل. جی ہاں، میرا دوست محبت سے آپ پیش کریں اپنا مسئلہ، اپنا عقیدہ، لیکن لڑے نہیں، مناظرہ. بلکہ میں کہتا ہوں دیکھو اس دن پکانا واجب ہے، اس دن جو ہے چائے پلانا واجب ہے. جی آپ کا کیا اعتراض ہوا کہ 5 تکبیریں جنازہ پڑھتے پھر رہے ہو جبکہ 4 تکبیریں کیوں نہیں پڑھتے؟ محبت سے بٹھا کر، چائے پلا کر، بسکٹ کھلا کر آپ کہیں یہ 5 تکبیریں جنازہ، اس کا فلسفہ بھی سمجھتے جاؤ کہ 5 تکبیریں جنازہ جو ہے دوستو یہ آخری دعا اور آخری نماز ہے انسان کی. پوری زندگی کا نچوڑ اب آئے خلاصہ. زندگی میں یہ بندہ کتنی نمازیں پڑھتا تھا؟ دن میں 5 نمازیں پڑھتا تھا. اب یہ جنازہ ہے آخری نچوڑ. لہذا یہاں پر کیا کیا گیا؟ یہاں پر صبح کی نماز سے 1 تکبیر لے لی گئی. جنازے کے لیے ظہر کی نماز سے ہکڑی تکبیر ظہر سے بھی لے لی گئی. پھر عصر کی نماز سے جنازے کے لیے 1 تکبیر لے لی گئی. مغرب کی نماز سے 1 تکبیر لے لی گئی. عشاء کی نماز سے 1 تکبیر لے لی گئی. ہاں نمازیں تھیں 5، جنازے کی تکبیریں بنی 5. لڑے نہیں، بار بار کہوں اگر آپ لڑے ہیں نقصان کی. میرے نبی ناراض ہیں، میرے نبی لڑائی کو پسند نہیں ہے. جی ہاں، آپ کو علم چاہیے، بالکل آئیں علم پوچھیں، جو باتیں ہیں پوچھیں، سیکھیں، علم کی بات کریں، لڑائی کی بات نہ کریں. جو میرے ساتھ متفق ہیں چھلکتی ہوئی صلوات پڑھیں بابا ہوئے بلند. جی میرے دوست میں ختم کر رہا ہوں. یہ میرے شریف شاید آ رہے ہوں گے. یہ ہاں، اور پھر ان کے لیے میں ٹائم چھوڑوں. یہ کیسے آئیں ذرا اشارہ کیجئے گا. یہ اور پھر جو ہے میں جملہ یہ عرض کر رہا تھا. جی بالکل پہنچ گئے. آپ کی توجہ میری طرف رہے. ایک مسئلہ پیش کروں التماس سے. جملہ یہ ہے میرا دوست، 12 امام کل میں نے بتائے تھے قرآن اور حدیث سے. 12 امام. جی ہاں، اور گھبرائے تو وہ جس کا امام نہ ہو، اور جس کا امام مہدی پردے غیب میں موجود ہو. کوئی دوستوں نبی فرماتے قرآن اہل بیت کبھی بھی ایک دوسرے سے جدا، جب تک قرآن تب تک اہل بیت کا کوئی فرد زندہ رہے گا. نہیں سمجھا سکا تو جملے کو میں یوں بدلوں. مجھے بتاؤ جو زیادہ علم رکھتے ہیں یا پڑھتے رہتے ہیں وہ بولے، باقی نہیں. تورات اس ٹائم اصل شکل میں موجود نہیں ہے، تحریف ہو گئی. تحریف مانا چینجنگ. ہاں تورات کن کی تھی؟ یہودیوں کی. انہوں نے جی حضرت موسیٰ لائے تھے، جی انہوں نے کتاب کو بدل دیا. ہاں انجیل حضرت عیسیٰ، عیسائیوں نے کتاب کا کیا حال کیا. یہ ذرا آپ بیٹھے ادھر ہیں نا، آپ نے کبھی واسطہ نہیں پڑھا آپ کو، ورنہ میں وہ کتاب بائبل آپ کو دکھاتا. جی میرے پاس موجود ہے بائبل، جس میں اردو مارکیٹ نہیں ہے، یہ لاہور والا اردو بازار انہوں نے چھاپی ہے.
اگر کوئی پیسے رکھتا ہو تو خرید لے. اس تورات زبور انجیل کو ملا کر انہوں نے چھاپا ہے. پڑھو پڑھ ہی نہیں سکو گے. اس کے اندر خرافات لکھ ڈالے گئے, ایسی باتیں جو دل بھی قبول نہیں کرتا. وہ کتابیں بدل گئیں, تحریف ہو گئی, چینجنگ ہو گئی. لیکن توجہ ہو تو کہہ دوں, قرآن نہ بدلا ہے نہ بدلے گا. کیوں؟ وہ بھی تو اللہ کی کتابیں تھیں یا نا, وہ کیوں بدل گئیں؟ قرآن اللہ کا کلام ہے جی, پھر کیوں نہیں بدلا؟ یہاں بھی مسلمان کو کم تھوڑے ہیں. ہاں, ان کی عادتیں, ان کی حرکتیں بھی کاش ٹائم ہوتا تو میں بتاتا کہ یہ بھی دین میں اپنی اپنی من مانیاں چلانا رکھنا چاہتے ہیں. کہتے ہیں خدا کا جسم ہونا چاہیے, گھنگرالے بال ہونے چاہیے, کرسی پہ بٹھانا چاہیے. نبوت کے متعلق آپریشن کا عقیدہ بنا لیتے ہیں. یعنی ایسی ایسی باتیں آ گئی ہیں. یہ مسلمان بھی کوئی کم نہیں ہے, لیکن آئے قرآن کو کوئی نہ بدل سکا. جیسے تھا ویسے ہے ویسے رہے گا. چپ چاپ ساتھیوں وجہ آپ بتا دیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ تورات زبور انجیل کے وارث چلے گئے, کتابیں بھی بدل گئیں. قرآن کا وارث مہدی پردہ غیب میں موجود ہے, قرآن اصلی شکل میں موجود ہے. اگر دنیا نہ لڑتی اور رسول نے اپنے بعد علی کو اپنا نائب بنایا تھا, قرآن و دین کا وارث دنیا مان لیتی. میں ذمہ داری سے کہتا ہوں, واقعہ کربلا پیش نہ. اہل بیت کے مسائل, بعض اوقات میں سوچتا ہوں جب کتابیں مختلف مسئلہ کی پڑھتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ آخر دیکھیں جو کربلا میں امام کے مقابلے میں آئے تھے, اتنا تو آپ کو پتا ہوگا کہ جو امام کو قتل کرنے آئے تھے وہ یہودی نہیں تھے. حضرت موسیٰ کی ایمان موجود ہے, یہ اسرائیل سارا یہودی ہے, اگر نہیں پتا تو سنو. لیکن امام حسین کو قتل کرنے یہودی عیسائی بھی تھے, ابھی بھی جائے مکہ مدینہ ایسے موجود ہے. لیکن امام حسین کو قتل کرنے کے لیے عیسائی بھی نہیں آئے. کون آئے قتل کرنے؟ مسلمان, کلمہ بھی پڑھتے ہیں. اجر رسالت, اجر رسالت یہ ہے اہل بیت سے محبت کرو. ہاں, کیا اجر رسالت ادا کیا؟ یہی وجہ ہے 10ویں والے دن امام حسین فرما رہے تھے کہ نماز میں درود بھی ہمارے اوپر پڑھتے ہو, قاتل بھی ہمیں کرتے ہو. امام عالی مقام کی قربانی کا یہ رزلٹ ہے کہ آج غیرت باقی ہے, شرافت باقی ہے, انسانیت باقی ہے. دنیا شکریہ ادا کرتی ہے, حسین تیری مہربانی, قربانی نہ دیتا تو شاید آج ہم بھی کوئی جانوروں کی طرح زندگی گزار رہے ہوتے. ماں بہن کی پہچان نہ ہوتی, پھپھی خالہ کی پہچان نہ ہوتی. اور جب غریب نے استغاثہ بلند کیا, حل من ناصر ینصرنا, کوئی ہے جو حسین کی مدد کرے. عزادارو, اس وقت اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے نیچے گرا دیا. وہ زبان بے زبان سے کہہ رہے تھے, بابا ابھی میں زندہ ہوں, مجھے لے چل میدان میں. امام آئے, اصغر کی ماں نے اصغر کو تیار کیا. دو چھوٹے چھوٹے پیراہن پہنے اور ایک کمر بند جو ہے کمر کے ساتھ باندھا, اور اس کے بعد خشک بالوں میں ہاتھوں سے کنگھی کی. بیٹے کو تیار کر کے امام کے حوالے کیا. حجت تمام کرنے کے لیے میرے آقا حسین لے کر اصغر کو پہنچے ہیں میدان کی طرف. اس وقت یزیدی کہنے لگے, حسین قرآن لے کر آ رہا ہے. یہ بھی ناطق قرآن کا ایک پارہ تھا. عزادارو, دیکھ کر امام نے فوج اشقیاء کی طرف رخ کیا اور دیکھ کر فرمایا, کسی قوم و ملت میں 6 ماہ کے بچے کا کوئی قصور نہیں ہے. کہنے لگے بالکل ایسے ہے. فرمایا, اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے, اس کے لیے پانی کی ضرورت ہے. عزادارو, اس وقت کچھ لوگوں نے کہا پانی دے دو, لیکن عمر سعد کہتا تھا نا, ایک گھونٹ بھی نہیں دیں گے. فوج میں اختلاف ہونے لگا. عمر ابن سعد کہتا ہے, حرملہ اقتا کلام الحسین, حسین کی کلام کا جواب دے. نہیں دیکھ رہا میری فوج میں اختلاف ہو گیا ہے.
اے ظالم نے نشست لی، تیر کمان میں ڈالا اور کھینچا ہے تیر پر ہاتھ کانپ گیا۔ عمر سعد پوچھتا ہے کیوں کانپا تیرا ہاتھ؟ کہا نہیں علم کنات کے اندر کوئی بی بی ہے جس نے قرآن سر پہ رکھا ہے، اللہ سے عرض کر رہی ہے میرے اللہ صغیر کا گلا بھی دیکھ، اور جو چل رہا ہے وہ تیر تو جانوروں پہ چلایا جاتا ہے۔ اس ظالم نے تیسری نشست لی، ذبحہ من الاذن الی الاذن، اور گلے کو کاٹتا ہوا وہ تیر ایک کان سے دوسرے کان کو نکلا ہے، شبیر کے ہاتھوں پہ خون ان کا چلو بھر گیا ہے۔ عزادارو علی اکبر کو برچھی لگی پر امام کے سامنے نہیں لگی، مولا بعد میں آئے۔ عباس کے بازو کٹے پر سامنے نہیں، بعد میں آئے۔ یہ علی اصغر ہے کہ تیر حسین نے آتے بھی دیکھا، اصغر کو لگتے بھی دیکھا، اور اصغر کو تڑپتے بھی دیکھا۔ بابا کے ہاتھوں پہ تڑپا ہے اصغر۔ جزاکم اللہ۔ عزادارو امام جو ہے لے کر چلے ہیں خیام کی طرف۔ تسلیم والے دن آپ عمال کرتے ہیں، 7 قدم آگے جاتے ہو پھر واپس آتے ہو۔ یہ اصل میں شبیر سوچ رہے تھے کہ اس کو دفن کر دوں، خیام میں نہ لے جاؤں، اس کی ماں مر جائے گی، اس کی بہن نہ دیکھ سکے گی۔ عزادارو لیکن امام نے عزادارو فیصلہ کر گیا، خیام میں لے گئے۔ ماں نے جیسے دیکھا ایک جملہ کہا، مولا کیا چھوٹے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں؟ نہر اونٹ کو کیا جاتا ہے۔ عزادارو پھر اس وقت امام نے کسی اور شہید کو میرے مولا دفن نہیں کر سکے کربلا میں سوائے ایک جناب علی اصغر کے۔ ایک چھوٹی سی قبر خیام کے پیچھے ٹیلے کے قریب بنائی۔ اب یہاں بھی شریعت کہتی ہے کوئی باپ اپنے بیٹے کی قبریں خود نہ بنائے اور لوگ مدد کرے۔ یہ شبیر کی مظلومیت تھی کہ قبر خود بنا رہے تھے۔ وہ کیسا منظر ہوگا، ماں بیٹے کو اٹھائے کھڑی ہے، باپ جو ہے تلوار سے قبر کھود رہا ہے۔ جب قبر بن گئی پھر لحد میں اتارنے کا وقت آیا، پھر بھی شریعت کہتی ہے کوئی باپ لحد میں خود نہ اتارے۔ عزادارو مظلومیت تھی شبیر کی، لحد میں ریت کی اس لحد میں شبیر نے اصغر کو لٹا دیا، اور پھر ریت ڈالنے کا وقت آیا اور پاؤں کی طرف سے مٹی ڈالتے ہیں، مٹی ڈالتے ہیں۔ جب مٹی گھٹنے تک آ گئی پھر مٹی سینے تک آ گئی، اور جب ریت کربلا گلے تک پہنچی آسمان کی طرف رخ موڑا، میرے اللہ صغیر کا گلا نرم ہے، ریت کربلا گرم ہے۔ بند ہو گئی قبر۔ عزادارو شاید آپ بھی یہی سوچ رہے ہوں گے چلو اصغر دفن ہو گیا، گھوڑوں کی ٹاپوں سے بچ گیا، نوکے نیزوں پہ سر سوار ہونے سے بچ گیا، پر مجھے معاف کرنا جب 11 محرم ہوئی اس وقت حرملہ کہتا ہے عمر سعد ہر قاتل سر دکھا کر انعام وصول کرے گا یزید سے، میرے پاس تو وہ سر نہیں ہے جس کو میں نے قتل کیا تھا۔ اس وقت پوچھا گیا کہاں ہے اصغر کا لاشا، کیونکہ باقی سر تو وہ کاٹ چکے تھے، جسم سے جدا کر چکے تھے۔ بتایا گیا حسین نے تو اصغر کو چھپا کے دفن کر دیا ہے۔ میں کیسے پڑھوں، نرم دل مومن بھی ہو، سامنے میری مائیں اور بہنیں بھی بیٹھی ہیں، صاحب اولاد جن کے 6 ماہ کے بچے ہیں۔ اس وقت عمر ابن سعد نے حکم دیا ہاتھوں میں نیزے لو، زمین کربلا میں مارو، اصغر کی قبر تلاش کرو۔ عزادارو جب نیزے لگ رہے تھے، اصغر کی قبر تلاش کی جا رہی تھی، شاید آپ سوچ رہے ہوں گے ماں تو خیمے میں بند ہوگی، ہاں بیٹیاں وہ بھی خیمے میں بند ہوگی، پر مجھے معاف کرنا سیدو غیر سیدو، یہ 11 محرم تھی، کہاں تھے خیمے؟ خیمے تو جل چکے تھے، کناتیں تو جل چکی تھی، وہ ماں بھی سامنے کھڑی دیکھ رہی تھی، وہ 4 سالہ بہن معصومہ بھی سامنے کھڑی دیکھ رہی تھی، اور نیزے لگ رہے تھے۔ اچانک ایک نیزہ نرم زمین پر لگا، نیزہ جو بلند ہوا اور اصغر کا لاشا نوک
زمین ہل رہی تھی، ظالم نے خنجر نکالا، اصغر کے گلے پہ چلایا، جناب سکینہ دوڑی، چچا غازی میرا بھیا مرنے کے بعد پھر مارا جا رہا ہے۔